غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں سانحہ پتھری بل کے متاثرہ خاندانوں نے واقعے کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قابض بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں ان کے پیاروں کے قتل کی تحقیقات کے لیے علاقے میں اپنی ٹیم بھیجے۔ وحشی بھارتی فوجیوں نے 25 مارچ 2000 کو ضلع اسلام آباد کے علاقے پتھری بل میں ایک جعلی مقابلے میں 5 شہریوں کو غیر ملکی عسکریت پسند قرار دے کر شہید کر دیا تھا۔ ان 5 افراد کو 20 مارچ 2000 کو اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر ضلع اسلام آباد کے علاقے چھٹی سنگھ پورہ میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں سکھ برادری کے 36 افراد کے قتل عام کے واقعے کے بعد ماورائے عدالت شہید کیا گیا تھا۔ بعد ازاں تحقیقات سے ثابت ہوا تھا کہ بھارتی فوجیوں نے مقامی مزدوروں کو اغوا کرنے کے بعد انہیں سکھوں کے قتل میں ملوث غیر ملکی عسکریت پسند قرار دے کر جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا۔ بھارتی فوجیوں نے براک پورہ میں پتھری بل سانحے کے خلاف احتجاجی مظاہرے پر فائرنگ کر کے مزید 8 شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں شہدائے پتھری بل کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے بھارتی تسلط سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے ضلع کٹھوا میں آج مسلسل تیسرے روز بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ بھارتی فوجی، پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور اسپیشل آپریشنز گروپ کے اہلکار کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ انہیں فوجی کمانڈوز، ڈرونز اور سراغ رساں کتوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے ایک بیان میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہریوں کو ہراساں کیے جانے کی مذمت کی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 3 برس کے دوران آتش زدگی کے 3100 سے زائد واقعات میں 7265 ایکڑ سے زائد جنگلات کی اراضی کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی لوگوں نے ان میں سے بہت سے واقعات کے لیے قابض بھارتی حکام اور مسلح افواج کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق اور دیگر حریت رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے پیغامات میں پاکستان کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔